آؤ نا سے درود پڑھتے ہیں حجرائے دل میں روشنی کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کو پانے کے لیے ایک متوکل انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے کن چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے؟ تصوف میں اعلیٰ مقام کی جستجو ہو تو اسے زندگی میں کن اصولوں کو اپنانا چاہیے کہ اس کے نصب العین کی راہ کھوٹی نہ ہو؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اہل تصوف کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قرآن مجید میں سے جن 8 باتوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لیتے ہیں تمام عمر اس پر گزار دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی ہیں۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ان کا واقعہ نقل کیا کہ جب انہوں نے اپنے چہیتے شاگرد سیدنا حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ انہوں نے دوران تحصیل ان سے کیا سیکھا ہے۔ سیدنا حاتم اسم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام حاتم بن اسماعیل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام مروجہ علوم شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے اور انہوں نے ہی آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ ایک روز سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حاتم مجھے یہ بتاؤ تم کتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو؟ تو سیدنا حاتم نے عرض کی کہ شیخ 32 برس سے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو سیدنا شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ پھر اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ سیدنا حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیخ میں نے صرف 8 مسئلے آپ سے سیکھے ہیں۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ میرے اوقات تجھ پہ ضائع ہو گئے ہیں، تو نے 32 برس میں صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، بتاؤ کون سے مسئلے سیکھے ہیں، تم نے سیکھا کیا ہے؟ تو سیدنا حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مؤدبانہ عرض کرتے ہیں کہ استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ شیخ جو میں نے پہلی بات سیکھی ہے، جو میں نے پہلا مسئلہ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مخلوق کو دیکھا، معلوم ہوا کہ ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے اور قبر میں جانے تک ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے، لیکن جب وہی بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ شیخ میں نے دوسرا مسئلہ جو سیکھا کہ لوگوں کو دیکھا، کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کے رکھ لیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے فرمان الہی پڑھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، لہذا جو بھی مجھے قیمتی چیز ہاتھ آئی میں نے اسے اللہ رب العزت کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے اور کبھی ضائع نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے اللہ رب العزت کے فرمان پہ غور کیا، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ شیخ اسی لیے میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پہ جم گیا۔ چوتھا مسئلہ شیخ آپ سے یہ سیکھا میں نے لوگوں کو دیکھا، ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب و نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کیا
تو مجھے یہ حقیقت واضح ہوئی یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں۔ پھر میں نے فرمان الہی پڑھا، در حقیقت اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو شیخ میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ پانچواں مسئلہ میں نے یہ سیکھا، میں نے لوگوں پہ غور کیا، لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان پڑھا کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کی ذرات تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ اس لیے شیخ میں نے حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور خلق خدا کی عداوت سے باز آ گیا۔ چھٹا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا، یہ فرمان پڑھا کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ساتواں مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں اور ناجائز کاموں میں قدم رکھتے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ پھر میں نے ارشاد باری تعالیٰ پڑھا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے نہ ہو۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ رب العزت کے حقوق میرے ذمے ہیں، اس رزق کی طلب ترک کر دی جو اللہ رب العزت کی ذمے ہے۔ پھر آپ فرماتے کہ شیخ میں نے آخری مسئلہ آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے خلق خدا کو دیکھا، ہر ایک کسی عارضی چیز پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی تجارت پہ بھروسہ کرتا ہے، کسی کو اپنے پیشے پر بھروسہ ہے، کسی کو بدن پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنے حسن و جمال پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے، کسی کو اپنی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے۔ میں نے اللہ رب العزت کا فرمان پڑھا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان پایا کہ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا کہ وہی مجھے کافی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا ہے۔ جو ان 8 مسائل پر عمل کر لیتا ہے وہ چاروں آسمانی کتابوں کا عمل بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔